بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی آئین قدرت ہے، یہی اسلوب فطرت ہے، جو ہے راہ عمل میں گامزن محبوب فطرت ہے۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کریں گے لالچ اور قناعت اور عادات و خصال۔ تو معزز سامعین، اسی قسم کا ایک رویہ لالچ اور حرص ہے۔ بخل دراصل انسان کی دولت کے مناسب آؤٹ فلو کی راہ میں رکاوٹ ہے، جبکہ لالچ اس کے غیر مناسب ان فلو کی خواہش کی عکاسی کرتا ہے۔ انسان کسی چیز بالخصوص دولت کے حصول کے لیے اتنا حریص ہو جاتا ہے کہ وہ حصول کے جائز و ناجائز طریقوں کی پرواہ نہیں کرتا اور ہر طرح سے اپنی تجوریوں کو بھرنے کی فکر کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بالعموم کرپشن کا جو ناسور پھیلتا جا رہا ہے، اس کی وجہ یہی رویہ ہے۔ ہمارے دین میں دولت کی خواہش کو تو برقرار نہیں دیا گیا، لیکن زندگی میں ایک اہم محرک کے طور پر اسے تسلیم کیا گیا ہے۔ لیکن اس معاملے میں انتہا پسندی کے تمام رویوں کو غلط قرار دیا گیا ہے۔ حرص و طمع سے بچ کر انسان دولت کے حصول کی جائز طریقوں سے کوشش کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں دوسروں کے حقوق پامال نہ کرے۔ اس رویے کا نام قناعت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ قناعت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ انسان اپنی غربت ہی کو اختیار کیے رکھے اور دولت کے حصول کے جائز طریقوں سے بھی گریز کرے۔ اس نقطہ نظر کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ رہبانیت کا پیدا کردہ رویہ ہے۔ اسلام میں قناعت کا یہ مفہوم ہے کہ انسان دولت کے حصول کے ناجائز طریقوں سے بچے اور جائز طریقوں سے جو دولت حاصل ہو جائے اس پر خدا کا شکر ادا کرے۔ ناجائز طریقوں سے دولت کے حصول سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ناجائز طریقوں سے اور جائز طریقوں سے جو دولت حاصل ہو جائے اس پر خدا کا شکر ادا کرے۔ ناجائز طریقوں سے دولت کے حصول سے بچنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دو جائز طریقوں سے مناسب مال کمانے کے لیے اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے۔ یہ چیز ان نوجوانوں کے لیے بہت اہمیت کی عمل ہے جو اپنے لیے کیریئر کا انتخاب کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اپنے لیے ہمیشہ ایسے ہی کیریئر کا انتخاب کیجیے جہاں آپ کے لیے رزق حلال کمانے کے بہتر مواقع اور حرام سے بچنے کی بہتر سہولتیں میسر ہوں۔ ہمارے ماحول میں بہت سی ایسی نوکریاں بھی ہیں جہاں لال تو مشکل سے ہی ملتا ہے اور بہت کم ملتا ہے، البتہ حرام کمانے کے لیے مواقع بے شمار ہوتے ہیں۔ آج کل کی سرکاری نوکریاں اس کی بدترین مثال ہیں۔ کیریئر کے انتخاب کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے اور اچھے لوگوں سے مشورہ ضرور طلب کیجیے۔ تو معزز سامعین، اب ہم بات کریں گے عادات و خصال۔ تو معزز سامعین، انسان کی شخصیت کا ایک اہم پہلو اس کی عادات و خصال ہے۔ عادات سے مراد انسان کے وہ ایک ہی طرز کے رویے ہیں جن کے تحت وہ مخصوص حالات میں ایک ہی رد عمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ تقریباً 12 سال کی عمر کے بعد جب انسان کی شخصیت کا غیر مادی وجود نشو و نما پا رہا ہوتا ہے تو اس کی عادتوں کی تشکیل بڑی تیزی سے ہوتی ہے۔ عمر کے ساتھ ساتھ یہ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں۔ بڑی عمر میں ان عادتوں کو تبدیل کرنا خاصاً مشکل ہوتا ہے۔ کھانے پینے، رہنے سہنے، ملنے جلنے، سونے جاگنے، جنسی خواہش کی تکمیل کرنے اور زندگی کے دیگر معاملات کے بارے میں ہر انسان مخصوص رویوں کو عادی ہو جاتا ہے۔ اگر آپ عمر کے اس حصے سے گزر رہے ہیں یا گزرنے والے ہیں تو اچھی عادتوں کو اپنانا اور بری عادتوں سے بچنا آپ کے لیے خاصاً آسان ہوگا، کیونکہ شخصیت کی تعمیر کا کام ابھی تیزی سے جاری ہوگا۔ اس معاملے میں اپنے والدین، اساتذہ کرام اور اچھے دوستوں سے رہنمائی حاصل کیجیے۔ اس عمر میں برے دوستوں سے پرہیز انتہائی ضروری ہے، خواہ آپ کو وہ کتنے ہی پرکشش کیوں نہ محسوس ہوں، کیونکہ یہی کسی کی شخص میں بری عادتوں کا پختہ ہونے کا باعث بنتے ہیں۔ اگر آپ عمر کے اس حصے سے گزر چکے ہیں تو بری عادت کو تبدیل کرنا اگرچہ خاصا مشکل کام ہے، لیکن یہ کرنا آپ کو زندگی کے لیے اچھے انداز میں گزارنے کے لیے ناگزیر ہے۔ آپ اپنی خود اعتمادی کے ذریعے ان بری عادتوں کو شکست دے سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ضرورت ہو تو کسی ماہر نفسیات سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے۔ بالخصوص ہیپنوٹزم کے ماہرین اس سلسلے میں خاصی مدد کر سکتے ہیں۔ بری عادتوں کی ایک جامع و مانع فہرست بنانا خاصاً مشکل کام ہے، لیکن ہم میں اچھائی اور برائی کا اتنا شعور ضرور موجود ہے کہ اس کی مدد سے ہم اچھی اور بری عادت میں تمیز کر سکیں۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی اور عام بری عادتوں میں جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، عیب جوئی کرنا، دوسروں کی کھوج میں رہنا، جنسی بے اعتدالی کا مظاہرہ کرنا، بات پر لڑنے کے لیے تیار رہنا، سونے میں بے اعتدالی کا مظاہرہ کرنا شامل ہے۔ تو کامیاب زندگی کے لیے ہمیں اپنے کیریئر کو اور اپنی شخصیت اور کردار کی تعمیر کرنا بہت لازم ہے۔ تو معزز سامعین، آج کی اچھی بات۔ معزز سامعین، ہم اپنے ماحول انوائرمنٹ سے بہت کچھ ایسا سیکھ لیتے ہیں جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا،
جو ہماری گروتھ روک لیتا ہے، جو ہمیں ہمارے پوٹینشل تک نہیں پہنچنے دیتا، یقین جانی یہ سب کچھ ان لرن کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مواقع یعنی اپرچونٹیز ڈھونڈیں، جبکہ دوسرا راستہ یہ ہے کہ موقع آپ کو ڈھونڈیں۔ معزز سامعین، علم جب اتنا مغرور ہو جائے کہ وہ رو نہ سکے، جب اتنا سنگین ہو جائے کہ مسکرا نہ سکے، اور اتنا خود غرض ہو جائے کہ کسی مجبوری کا ادراک نہ کر سکے، تب وہ جہل سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ خلیل جبران۔ تو انفارمیشن پلس کے معزز سامعین، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو آپ ہماری اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں، اور ہمارے چینل انفارمیشن پلس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ، والسلام۔